If you're a member of any other church, you are all welcome to join us every Sunday. We are worshiping in English at 10:30, and 2 o'clock we are worshiping in Urdu Hindi. 2 बजे हम उर्दू और हिंदी में इबादत करते हैं, और एड्रेस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। 309 Vicarage Farm Road, Heston, TW50DR। जी हाँ, ये पोस्ट कोड है, और 309 विकरेज फार्म रोड पर हम मौजूद होते हैं। सब मिलकर खुदा की सताइश करते हैं। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड दैट हमारे चर्च का ये एक मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा एजाज है कि हम एवरी संडे इज लाइक ए कन्वेंशन, और ये सारा क्रेडिट जो है ये आपको जाता है, और खुदा उनका शुक्र करते हैं कि वो लोगों को मुख्तलिफ जगहों से लाते हैं ताकि हम सब मिलकर खुदा उनकी हम तलाश कर सकें। तो खुदा उनका शुक्र हो। देखिए, टाइम कीपिंग वक्त हो गया खुदा उनके पाक कलाम का। तो आइए बाइबल मुकद्दस को खोलें। बड़ा ही कीमती वक्त है ये खुदा उनके पाक कलाम को सीखने के लिए। तो हम जरा बढ़ते हैं जी पुराने अहदनामा की तरफ, और फर्स्ट सैमुएल, पहला सैमुएल, उसका चैप्टर 17 है, 17 बाब और 23 आयत से हम खुदा उनके पाक कलाम को पढ़ेंगे। उर्दू की बाइबल में सफा नंबर 276 पर है, 276 पेज इन उर्दू बाइबल। फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 17 वर्स 23 यूं लिखा है, और वो उनसे बातें करता ही था कि देखो वो पहलवान जात का फिलिस्ती जिसका नाम जूलियत था, फिलिस्ती सफों में से निकला, और उसने फिर वैसी ही बातें की, और दाऊद ने उनको सुना। और सब इस्राएली मर्द उस शख्स को देखकर उसके सामने से भागे और बहुत डर गए। तब इस्राएली मर्द यूं कहने लगे, तुम इस आदमी को जो निकला है देखते हो, यकीनन ये इस्राएल की फजीयत करने को आया है। सो जो कोई उसको मार डाले उसे बादशाह बड़ी दौलत से निहाल करेगा, और अपनी बेटी उससे ब्याह देगा, और उसके बाप के घराने को इस्राएल के दरमियान आजाद कर देगा। और दाऊद ने उन लोगों से जो उसके पास खड़े थे पूछा कि जो शख्स इस फिलिस्ती को मारकर ये नंग इसराइल से दूर करे उससे क्या सलूक किया जाएगा, क्योंकि ये नाम मख्तून फिलिस्ती होता कौन है कि वो, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, कि वो जिंदा खुदा की फौजों की फजीयत करे। और लोगों ने से यही जवाब दिया कि उस शख्स से जो उसे मार डाले ये सलूक किया जाएगा। खुदा उनके जिंदा पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। आइए दुआ मांगें। प्रभु यीशु जी, हम आपके चरणों में आते हैं, आपसे सुनना चाहते हैं, आपकी आवाज को सुनना चाहते हैं, आपसे सीखना चाहते हैं, क्योंकि आप उस्ताद कामिल हो। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें यतीम और तनहा नहीं छोड़ा, बल्कि हमें एक मददगार दिया है। हम आपके पाक रूह के लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपके लोगों के लिए जो किसी बात का हिस्सा है, आपकी बरकत चाहते हैं। पाक खुदा हमारी मदद कीजिए, हमारी अक्लों को रोशन कीजिए, यीशु के कादर नाम में, आमीन। हालेलुया। थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट। भाई मुकद्दस, खूबसूरत जिंदा पाक कलाम, ये दिल को भी बदले, ख्यालों को बदले, ये गुमराह इंसान की चालों को बदले, ये जिंदा कलाम, खुदा उनका शुक्र हो। हम इन दिनों जब दुनिया के हालात को देख रहे हैं, और मैं समझता हूं कि एज ए सर्वेंट ऑफ गॉड हम सबको, आदमों को ये जरूरत है, while we are in the leading position as a leader, as a pastor, as a shepherd, as a minister of the word of God, it's a responsibility to all the minister to encourage people, लोगों का हौसला बढ़ाएं। कॉन्फिडेंस, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, एतमाद की, भरोसे की हम सबको जरूरत है। खुदावन हमारा ईमान बढ़ाता है, खुदावन हमारे यहाँ जो भरोसा है, हमारे छिपने की जगह है, हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। आज का जो हमारा मजमून है वो है कॉन्फिडेंस
in God. ہر ایک لمحہ، ہر مقام پر، ہر جگہ ہمیں خداوند پر بھروسہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ کل ہم نے یہ سیکھا کہ اس فرائٹن ورلڈ میں، اس خوفزدہ دنیا میں، ہاؤ وی کین لیو فیئر لیسلی، کیسے ہم بے خوف زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسے نوجوان کے بارے میں دیکھیں گے جس کے اندر خداوند کی محبت، خداوند کا خوف تھا، خداوند کے لیے اس کے اندر غیرت تھی۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ میں انگلش میں غیرت کے لیے کوئی خوبصورت لفظ جو ہے وہ دیکھ پاؤں، تو جو لفظ میرے سامنے آئے اردو میں ان کا ترجمہ جو ہے تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے۔ زیل ایک لفظ ہے، جوش، پیشن، جذبہ جس کو ہم کہتے ہیں۔ لیکن جو ہم دیکھتے ہیں کہ اردو زبان ہے، بڑی خوبصورت زبان ہے۔ اردو کا مطلب ہے لشکر، اٹس کمپاؤنڈ آف سو مینی لینگویجز، مکسچر آف سو مینی لینگویجز۔ تو غیرت کا لفظ جو ہے یہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ داؤد کے بارے میں آج ہم دیکھیں گے، جب اس نے جاتی جولیت کو مار گرایا تو اس کے اندر یہ کانفیڈنس کہاں سے آیا، کہاں سے اندر اس کے یہ جرت جو ہے وہ آ گئی۔ اور یہ جاتی جولیت جو ہے، ذرا اس کی ڈسکرپشن ہم دیکھیں گے۔ There was a war going on between the Palestinians and the people of God. فوجیں جو تھی وہ جمع تھی، خیمہ زن ہو چکے تھے۔ The first Samuel chapter 17 ہم وہاں پر دیکھتے ہیں کہ فلسطینیوں نے جنگ کے لیے اپنی فوجیں جمع کی، اور یہودا کے شہر شوکا میں فراہم ہوئے، اور شوکا زکیہ کے درمیان افسادم میں خیمہ زن ہوئے۔ So these armies, they were together in that place. اور ان کے پاس ایک ایسا قد آور شخص تھا، فلسطی جو تھا، فلسطینین، ذرا اس کی ڈسکرپشن دیکھیں۔ ہی واز 9 feet taller، 9 فٹ اونچا، اور اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کی جو ذرا بختر تھی وہ ذرا دیکھیے، اس کا قد 6 ہاتھ، اور اس کی بالش تھا، ایک بالش تھا، اور اس کے سر پر پیتل کا خوات اور پیتل کی ذرا بختر ذرا پہنے ہوئے تھا، جو تول میں 5000 مسکال کے برابر تھی۔ ذرا بختر کا وزن 5000 پیتل کی مسکال، یعنی تقریباً آپ کہہ لیں کہ 125 پاؤنڈ، 57 کلو جو ہے اس کا وزن تھا۔ اور وہ جو نیزہ تھا اس کا وزن جو ہے وہ 7 کلو کے قریب تھا، یعنی 15 پاؤنڈ کے قریب۔ So you can see the armament he was carrying, very heavy, huge, taller person. اور وہ آتا تھا اور لوگوں کو پکارتا تھا کہ آپ میں سے کوئی ہے جو میرا مقابلہ کر سکے۔ اب یہ بڑا مشکل تھا لوگوں کے لیے کہ he was a very powerful person. Nobody got courage to face that man. سب اس سے گھبرائے ہوئے تھے، ڈر رہے تھے۔ ایسے میں داؤد جو ہے وہ وہاں پر آتا ہے، اور یہ یسی کا بیٹا تھا۔ He was already anointed but not appointed yet. اس کو خداوند نے مسا کے لیے بلایا، سیموئیل کو کہا کہ اسے مسا کر۔ اب جب اس کو ہم دیکھتے ہیں تو داؤد جو ہے، اس کو اس کا باپ کہتا ہے کہ آپ جاؤ اور جنگ میں جو بیٹے گئے ہوئے ہیں ان کے لیے آپ بھنے ہوئے اناج کو لے جاؤ۔ 17 آیت میں ہم دیکھتے ہیں، پہلا سیموئیل 17 باب 17 آیت میں، اور یسی نے اپنے بیٹے داؤد سے کہا کہ اس بھنے ہوئے اناج میں سے ایک ایپا اور یہ 10 روٹیاں اپنے بھائیوں کے لیے لے کر ان کو جلد لشکرگاہ میں اپنے بھائیوں کے پاس پہنچا دے۔ فادر ہیڈ اے ڈفرنٹ پلان، اور اس کو بھیجا گیا کہ جا کر تو ان کو فیڈ کر اپنے بھائیوں کے لیے خوراک لے جا۔
اور جب وہ وہاں پر جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ جو فلسطی ہیں وہ وہاں پر جمع ہیں، خدا کے لوگ بھی وہاں پر کھڑے ہیں، اور یہ جو پہلوان ہے جو جات کا فلسطی تھا اور اس کا نام جولیت تھا، وہ آتا اور بےزتی کرتا تھا خدا کے لوگوں کی، اور لوگ ڈر کے لکھا کہ بھاگ جاتے تھے۔ ابھی ہم نے خدا کے پاک کلام میں سے پڑھا۔ ہی از ویری انٹرسٹنگ ورسز۔ اب داؤد جو ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ یہاں پر تو بڑے حالات خراب ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ بھی یہ کیا ہو رہا ہے، اور اگر کوئی اس کو مارے گا تو اس کو ریوارڈ کیا ملے گا، اس کا اجر کیا ہوگا۔ اٹس گڈ وین یو آر سرونگ دا پیپل آف گاڈ، جب آپ خداوند کے لیے کام کرتے ہو، دیر از اے ریوارڈ، خداوند آپ کو برکت دیتا ہے، از سورس آف آل دا بلیسنگس۔ سو اگین اینڈ اگین that man was coming and insulting the people of God. اور داؤد نے پوچھا کہ جو شخص اس فلسطی کو مار کر ننگ اسرائیل سے دور کر کے اس سے کیا سلوک کیا جائے گا۔ Twice he asked that. So جو کوئی اس کو مار ڈالے، اسے بادشاہ بڑی دولت سے نہال کرے گا، اپنی بیٹیوں سے بیاہ دے گا، اور اس کے باپ کے گھرانے کو اسرائیل کے درمیان آزاد کر۔ That was the reward. اب اس کو ٹیکس نہیں دینا پڑے گا، and top of that وہ بادشاہ کی بیٹی سے شادی کرے گا، اس کی فیملی کو آزاد کیا جائے گا۔ تو وہ کہتا ہے کہ یار یہ جو فلسطی ہے، یہ ہوتا کون ہے کہ خداون کی فوجوں کی رضیت کرے، اس کے اندر خداون کی غیرت، کیونکہ یہ نامختون فلسطی ہوتا کون ہے کہ وہ زندہ خدا کی فوجوں کی رضیت کرے۔ دھیان دیجئے، ان ہز مائنڈ there was a God in his mind، زندہ خدا کی فوجوں، وہ لوگوں کے سن تھا ہی، but he was concerned about God. He was carrying the passion and zeal for God. آج جب خدا ان کے لوگ جو ہیں ان کی جنگ جاری ہے فلسطینین کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ، اور ہم بہت دفعہ یہ سوچتے ہیں کہ why the Israelites they are fighting، کیوں وہ سب کچھ برداشت کر رہے ہیں۔ It's a tiny small country. There's more than 73 countries around there, those who are fighting against the Israelites. They took the stand. They are protector. They are concerned about the city of God. They're thinking about Jerusalem. They're thinking about Bethlehem. ان کے لیے خداوند کے لیے ان کے دل میں غیرت ہے، زندہ خدا کے لیے۔ اور عزیزو، داؤد کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آگے بڑھتا ہے، اور اس کے بھائی اس سے ناراض ہوتے ہیں کہ آپ یہاں پر کیوں آئے ہو، why you are here, you shouldn't come here. In our contemporary world, we can see the attitude of so many people, those who are very negative about that. They are after the peace, they are involved in that war, but they are double-minded. ابھی بہت سارے ایسے جو لوگ ہیں، تناظیم ہیں، they don't like that war، لیکن وہ اس بات سے خوش بھی نہیں۔ they are having the fear of men، ان کے اندر لوگوں کا ڈر ہے۔ they don't have the passion and zeal for God، they are having the fear، لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ So whatever is happening in that part of the world, it's not good، it's very painful، but you cannot underestimate the demonic forces، ان ابلیسی قوتوں کو، ان ٹیررسٹ کو آپ کبھی نہ بھولیں۔ There are innocent people in Palestine، there are innocent people living around there، and the devil is dancing on the street of Jerusalem۔ وہاں پر جو ابلیسی قوتیں ہیں، طاقتیں ہیں، وہ کام کر رہی ہیں۔
what is the reaction of the people of God? They are paying the price for that. उनके बच्चे मारे जा रहे हैं, उनके कारोबार तबाह हो गए हैं। अभी जो रिसेंटली अटैक हुआ है इजराइल का, बिलियंस ऑफ डॉलर का लॉस हुआ है। और अजीजो, they are still having the confidence, courage. They took stand against the demonic forces. हमारी जंग इंसानों के साथ नहीं है, बल्कि अबलीस की उन अफवाज के साथ है। और ये बड़ी जरूरी बात है कि हमें उनकी कुव्वत बनना है। And this young lad, David, came to the war zone to become the strength for the people of God. उनकी कुव्वत बनने के लिए वहां पर पहुंचा। He was not expert. He was just a shepherd. वो तो सिर्फ एक चरवाहा था, लेकिन उसके अंदर जुर्रत थी, दिलेरी थी। जब वो भेड़ों की निगहदाश्त करता था, तो जब किसी दरिंदे को आते देखता था, जब किसी जानवर को आते देखता था, तो वो अपनी भेड़ों की निगहदाश्त करता था। और खुदावंद को यही बात पसंद करता। खुदावंद कहता है कि मेरे दिल के मुआफिक मुझे एक शख्स मिल गया है। और उस समय से कहता है कि तू इंसान की मानद खुदा को ना समझ, खुदा दिल पर निगाह करता है। बहुत सारे जो लोग उसके सामने लाए गए उसके भाइयों को, खुदा ने कहा नहीं, तू इनको मसा नहीं कर, दौड़, क्योंकि ये मेरे दिल के मुआफिक है। क्या मैं और आप खुदा उनके दिल के मुआफिक हैं? डू यू हैव सच पैशन एंड zeal? क्या आपके अंदर, I'm not only talking about the people in Palestine. There are people, those who are under the attack of the demonic forces. And what are these Goliaths? What sort of these Goliaths? It's a hunger. It's a terrorism. It's a kind of sickness. The people, they are paying the price for their faith throughout the world due to that persecution. The different kind of the Goliath in our life. और हमें उनका सामना करना है with the confidence, with the courage, with the trust on God. खुदावन पर भरोसा और तकिया करते हुए। There is a reward for that. खुदावन जो है वो रिहाई बख्शता है। खुदावन जो है उसके बड़े खूबसूरत वादे हैं। खुदावन के ऊपर भरोसा, उसके इख्तियार पर भरोसा रखना। फेथ इन क्राइस्ट, खुदावन पर भरोसा रखना। खुदावन ने कहा कि जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा वो हमेशा की जिंदगी पाएगा। अजीजों, हमें खुदावन के जो वादे हैं, जो सारे हाँ में हैं, उन पर भरोसा करने की जरूरत है। जिन जिन लोगों ने खुदावन पर भरोसा किया, खुदावन पर उन्होंने यकीन किया, दे हैड एक्सपीरियंस ऑफ द पावर ऑफ गॉड। खुदावन की कुदरत का, उस आराम और चैन का वो तजर्बा करते हैं। और उसका रिवॉर्ड क्या है? जैसे हम देखते हैं कि उसकी नजर भी इस बात पर थी। There is no harm in that. खुदावन के सारे वादों में बरकत पाई जाती है। खुदावन बरकत देता है। इब्राहिम के साथ जब उसने वादा किया और उसने अपने नातेदारों को छोड़ा, अपने अजीजों को छोड़ा, खुदावन ने उसको बरकत दी। This is assurance of everlasting life. स्पिरिचुअल जो ब्लेसिंग्स हैं, हम उस मेरास में हिस्सा पाते हैं जो खुदावन हमें देना चाहता है। जो वीक फेथ है, उसके लिए हमें खुदावन के पास आने की जरूरत। खुदावन हमारे ईमान को बढ़ा। डेफिनेटली इन योर डिस्करेजमेंट, इन योर लैक ऑफ ट्रस्ट, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ही विल इनकरेज यू। और खुदावन जो है वो हमें बरकत देता है। हमारी उम्मीद, हमारा यकीन, हमारा भरोसा वो खुदावन पर होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि खुदावन वादा करता है। खुदावन के वादे जरा देखिए, चंद एक वादे जो हैं उनको हम स्पेशल, जो खुदावन के जो प्रॉमिसेस हैं उन पर जरा निगाह करें, क्योंकि ये बड़ी जरूरी बात है। जब हम कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं तो हमें इस बात को देखने की जबूर, चंद एक जबूर जो है वो मैं आपके साथ मिलकर तलावत करूंगा। साम 31 सबसे पहले हम देखते हैं।
کیا آپ اس طریقے سے خدا ان پر بھروسہ اور اعتماد رکھتے ہیں؟ سام 31 ورس 19، خدا ان کا پاک کلام دیکھیے۔ ہاں، تو نے اپنی ڈرنے والوں کے لیے ایسی بڑی نعمت رکھ چھوڑی ہے جسے تو نے بنی آدم کے لیے سامنے اپنے توکل کرنے والوں کے لیے تیار کیا۔ اور خدا نے ہمارے لیے بہت اچھی نعمتیں اور برکتیں جو ہیں وہ رکھی ہوئی ہیں۔ سام 32 ورس 10، خدا ان کا پاک کلام دیکھیے۔ شریر پر بہت سی مصیبتیں آئیں گی، پر جس کا توکل خدا پر ہے، رحمت اسے گھیرے رہے گی۔ اور اس نے کہا، وہ جو جاتی وہ میں تیرا وہ جو ہے وہ آج پرندوں کو جو ہے ڈالوں گا۔ اور کہتا ہے کہ تو یہ فلاخن لے، کیا جو وہ ایک فلاخن جو ہے وہ لے کر گیا ہے نا، غلیل جسے ہم کہتے ہیں، اور چند پتھر وہ لے کر گیا، 5 چکنے پتھر تھے اس کے پاس نہ۔ اس کو کہا گیا کہ تو یہ ہتھیار پہن لے، اور تو جا، اور اگر تو جانا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ ہتھیار جو ہے وہ، اور ذرا دیکھیے میرے ساتھ پہلا سیموئل اور اس کا 17 باب اور 37، سارا چیپٹر بڑا خوبصورت ہے، میں چاہتا ہوں ضرور آپ اس کو پڑھیے گا۔ پھر داؤد نے کہا کہ خدا مجھے شیر اور ریچھ کے پنجہ سے بچایا، وہی مجھ کو اس فلسطی کے ہاتھ سے بچائے گا۔ دس از دا کانفیڈنس، دس از دا ٹرسٹ ود ہز پریویس ایکسپیرینسز ہی مووڈ فردر۔ خداوند نے تو مجھے، یہ اس ریچھ سے زیادہ طاقتور تو نہیں ہو سکتا، یہ شیر سے زیادہ طاقتور نہیں ہو سکتا۔ سول نے داؤد سے کہا، جا خداوند تیرے ساتھ رہے۔ ہمیں بلیسنگ کی ضرورت ہے بڑوں کی۔ تب سول نے اپنے کپڑے داؤد کو پہنائے اور پیتل کا خود اس کے سر پر رکھا اور اسے ذرا بھی بنائی، اور داؤد نے اس کی تلوار اپنے کپڑوں پر کس لیے چلنے کی کوشش کی، کیونکہ اس نے ان کو آزمایا نہیں تھا۔ He was not used to that۔ اور تب داؤد نے سول سے کہا، میں ان کو پہن کر چل نہیں سکتا کیونکہ میں نے ان کو آزمایا نہیں ہے۔ سو داؤد نے ان سب کو اتار دیا، اور اس نے اپنی لاٹھی اپنے ہاتھ میں لی، اور اس نالا سے 5 چکنے چکنے پتھر اپنے وہاں سے چن کر ان کو چوراہے کے تھیلے میں جو اس کے پاس یعنی جھولے میں ڈال دیا۔ اس کا فلاخن اس کے ہاتھ میں تھا، اور پھر اس نے کیا کیا کہ ایک پتھر لیا اور اس کو مارا۔ اور وہ کہتا ہے کہ تو مجھے اس فلاخن سے مارنے کے لیے آ رہا ہے؟ ہاں۔ اور فلسطی نے داؤد سے کہا، تو میرے پاس آ، اور میں تیرا گوشت ہوائی پرندوں اور جنگلی درندوں کو دوں گا۔ اور داؤد نے اس فلسطی کا، تو تلوار بھالا برچھی لیے ہوئے میرے پاس آتا ہے، پر میں رب الفاظ کے نام سے جو اسرائیل کے لشکروں کو خدا ہے جس کی تو نے فضیلت کی ہے، تیرے پاس آتا ہوں، اور آج ہی کے دن خدا تجھ کو میرے ہاتھ میں کر دے گا، اور میں تجھ کو مار کر تیرا سر تجھ پر سے اتار دوں گا، اور میں آج کے دن فلسطین کے لشکر کی لاشیں ہوائی پرندوں اور زمین کے جنگلی جانوروں کو دوں گا، تاکہ دنیا جان لے کہ اسرائیل میں ایک خدا ہے۔ اینڈ دا گاڈ از سیم یسٹرڈے ٹوڈے اینڈ فار ایور۔ آج دنیا جان لے، وہ جو کہ رائے کرتے ہیں اپنے نیوکلیر ویپنز پر، اپنے آرمامنٹ پر، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو فنا کر دیں گے۔ دے شوڈ نو دا گاڈ از سیم، دیٹس اے سٹی آف گاڈ۔ دے آر ناٹ فائٹنگ اگینسٹ دا پیپل آف گاڈ، دے آر فائٹنگ اگینسٹ گاڈ۔ اور خدا جو ہے وہ ان کے لیے جنگ کرتا ہے۔ ہم نے پچھلے دنوں ارمجدون کی جنگ کے بارے میں دیکھا، اس کے بارے میں سیکھا، اور ساری جماعت جان لے کہ خداوند تلوار اور بھالے کے ذریعے سے نہیں بچاتا، اس لیے کہ جنگ تو خداوند ہی کیا، وہی تم کو ہمارے ہاتھ میں کر دے گا۔ جنگ جو خداوند کے شہر کے لیے ہے، اس سرزمین کے لیے ہے، وہ جنگ خداوند کی ہے۔ If you go back to history، دیکھیے کتنی دفعہ اس پر حملہ ہوا، کتنی دفعہ جو ابھی جو 67 میں جو وار ہوئی تھی 6 days، اس میں جو ایجپشین تھے، باقی جو عربین کنٹری تھے، لبنانی جو تھے، ان سب نے مل کر تو ان پر حملہ کیا اسرائیل پر۔ لیکن اس دن جمعہ کو پھر تھا، وہ منا رہے تھے، عید منا رہے تھے، اور وہاں پر آپ دیکھیں کہ انہوں نے اچانک حملہ کر، ابھی بھی جو ریسنٹلی جو اٹیک ہوا ہے، وہ ایسے موقعوں کو ڈھونڈتے ہیں کہ جب وہ عبادت کر رہے ہوتے ہیں، جب وہ خدا ان کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہوتے ہیں۔ عزیزو، ڈیول از سو کلیور۔ ہمیں جاگتے رہنا ہے، ہمیں ہوشیار رہنا ہے، اور خداوند جو ہے ہمیں فتح سے بڑھ کر غلبہ بخشتا ہے۔ اس چھوٹے لڑکے نے ایک پتھر سے اس دیو ہیکل شخص کو مار کرایا، اس کے سارے ہتھیار بیکار ہو گئے۔ آج عزیزو، ہمیں ان کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے جو کہ ان ایول فورسز کے خلاف جنگ کر رہے ہیں۔
Again, I'm saying, I'm not only talking about that piece of land. उस एक खिते के बारे में बात नहीं कर रहा. There are people of God, those who are paying the price for their faith in the different part of the world. दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पर लोग जो हैं वो अबलीस के साथ जंग कर रहे हैं. उनकी जंग की नौयत मुख्तलिफ है. But there are Goliaths. There are people, those who are standing in front of the people of God. बड़े जो हैकल लोग हैं, बड़े पावरफुल लोग हैं. लोग डर जाते हैं कि नहीं जी, इनके सामने कोई बात नहीं करनी. बट आवर गॉड इज आवर स्ट्रेंथ. खुदावन हमारा जोर, हमारी कुवत, हमारी ताकत है. खुदावन पर भरोसा रखना बहुत जरूरी है. देखिए ईसाई नबी का सहीफा, उसका 12वां और उसकी 2 आयत को मैं बल्कि पहले ऐसे पढ़ूंगा. और उस वक्त तू कहेगा, "ऐ खुदा, मैं तेरी सताइश करूंगा कि अगरचे तू मुझसे नाखुश था तो भी तेरा कहर टल गया और तूने मुझे तसल्ली दी." और सेकंड वर्स है, ये Isaiah chapter 12 verse 2. देखो खुदा मेरी निजात है और मैं उस पर तवक्कुल करूंगा और ना डरूंगा, क्योंकि या यहोवा मेरा जोर, मेरा सबूत, मैं वो मेरी निजात हुआ है. मतलब मैं नहीं डरूंगा. खुदावन हमारा जोर है, वो हमारी कुवत है, हमारी ताकत है. हमारी उम्मीद खुदावन पर होनी चाहिए. मे बी योर गुलाइथ इज योर सिकनेस. आपकी बीमारी हो सकती है और जो शैतान है वो आपके मन में डालता है, नो देयर इज नो होप फॉर यू, आपके लिए कोई उम्मीद नहीं है, यू विल डाई लाइक दैट. मे बी यू आर हैविंग द फाइनेंशियल क्राइसिस, यू आर रनिंग अराउंड द बैंक्स, you are seeking support from your friends and the families, and they refuse to help you, and you are so disturbed. आप बेयार मददगार हो चुके हैं. You are helpless and hopeless, like John who was in that prison, जो कि कैद में था, पतमस के जजीरे में था. हमने कल सीखा कि खुदावन अपनी जलाली हालत में उस पर ज़ाहिर हुआ. उसने अपना दाना हाथ उस पर रखा और कहा कि खौफ ना कर. You don't need to be afraid. Your trust should be upon your God. He is our strength. वो हमारा जोर है. His assurance, यकीन दहानी है कि देखो मैं कभी भी तुमसे दस्तरदार रहूंगा, कभी भी तुम्हें ना छोड़ूंगा, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं. बूढ़ा इब्राहिम खुदा के वादे पर उसने यकीन किया. एज इज नॉट अ मैटर. आप सोचेंगे वो मेरी तो अभी उम्र हो गई है, मेरे तो हालात ऐसे हो गए हैं. नो, ऐसी कोई बात नहीं है. यू कैन ट्रस्ट हिम एनी टाइम. आप जिंदगी के किसी भी मोड़ पर, किसी वक्त भी आप खुदा पर भरोसा रख सकते हैं. कहता कि 100 साल की उम्र में तुझे बेटा दे. देखिए जेनेसिस चैप्टर 17 वर्स 17. कल मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था इब्राहिम के बारे में, और मैं कह रहा था कि खुदावन जो है वो कैसे बरकत देता है. पैदाइशी किताब 17 बाब और 17 आयत. जब उसको ये मैसेज मिलता है वो क्या कहता है, तब इब्राहिम सरनगुआ हंस का दिल में कहने लगा, क्या 100 बरस के बूढ़े से कोई बच्चा होगा, और क्या सारा के जो 90 बरस की है औलाद होगी. देयर वाज अ क्वेश्चन. नो, दिस इज नॉट अ टाइम. अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूं, देयर इज नो होप फॉर मी. बट गॉड इज ग्रेट. खुदावन के लिए माजी, हाल और मुस्तकबिल कोई मानी नहीं रखते. मूसा के बारे में हम देखते हैं. मूसा जो है वो कहता है कि नहीं, फिरौन मेरी नहीं मानेगा, लेकिन खुदावन उसका हौसला बढ़ाता है. खुदावन कहता है कि जा, मैं तेरे साथ हूँ. खुदावन के शागिर्द जो कि डरे हुए थे, सहमे हुए थे, बंद कमरों में थे, खुदावन ने उनका हौसला बढ़ाया. खुदा उनके दरमियान आ खड़ा हुआ. इन योर अमिस्ट, सॉरी, जब आप घबराए होते हैं, जब आप डरते हैं, खुदावन जो है वो आपके दरमियान आ जाता है. मत्ती का इंजील बयान
اس کا 17واں گاسپل آف میتھس کے ساتھ میں اس اسٹڈی کو ختم کروں گا. سوری پرابلم. خدا ان کا پاک کلام دیکھیے، مقدس متی کا انجیل بیان، اس کا 17 باب اور اس کی 19 آیت. تب شاگردوں نے یسوع کے پاس آ کر خدمت میں کہا، ہم کو اس کے کیوں نہ نکال سکے؟ اس نے ان سے کہا، اپنے ایمان کی کمی کے سبب سے، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں، اگر تم میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو اس پہاڑ سے کہہ سکو گے کہ یہاں سے کر وہاں چلا جا، اور وہ چلا جائے گا. کوئی بات تمہارے لیے ناممکن نہ ہوگی. آپ کو اپنی کم ایمانی میں آپ کو خدا پر بھروسہ رکھنے کی ضرورت ہے. اگر رائی کے دانے کے برابر بھی آپ میں ایمان ہوگا اور آپ پہاڑ سے کہہ سکو گے. There are so many mountains, so many Goliath, so many issues in our lives. ہمیں خدا پر بھروسہ رکھنے کی ضرورت ہے، اور وہ ان پہاڑوں کو، ان دوہیکل لوگوں کو آپ کی زندگی سے دور کر سکتا ہے، کیونکہ وہ قادر مطلق ہے. آئیے دعا مانگیں. ہاللیلویہ. خداوند پاک خدا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو ہمارا زور ہے. خدا، ہم اپنی زندگی میں بہت دفعہ ایسے جاتی جیولیت دیکھتے ہیں، فائنینشیل کرائسس دیکھتے ہیں، مشکلات دیکھتے ہیں، ان امپلائمنٹ ہے، اور ہمارے ہیلتھ ایشوز ہیں. خداوند ایسے گولائٹس کو، ایسے پہاڑوں کو خداوند تو ہی ہٹا سکتا ہے. خداوند دعا کرتے ہیں کہ if there's any issues in our lives, if there's any mountain in our life, if there's any Goliaths in our life, we ask your blessing, your strength, your confidence. Almighty God, please lift up your people. ان کے ایمان کو بڑھائیے، ہمیں قوت دیجیے، طاقت دیجیے، تاکہ خداوند ہم ان تمام مسائل کا، ان پہاڑوں کا، ان گلائت کا، آپ کی قدرت سے، آپ کی طاقت سے ہم ان کا سامنا کر سکیں. کیونکہ آپ کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے. تیرا کلام بھی پھر خداوند ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے. Loving God, Heavenly Father, we pray for Jerusalem. We pray for Ukraine. We pray for all the other countries where people they are facing all these difficulties, particularly in the countries where there is no such freedom to worship you, where people they are having the experience of persecution, where the enemies, the devil is insulting the people of God. Heavenly Father, we ask your protection for your people, particularly for young people, those are living in this multi-faith society. Heavenly Father, there is nothing impossible for you. Please bless them, protect them, help them that they may grow into your likeness. ہم تمام بشارت تناظیم کے لیے آپ کی برکت چاہتے ہیں. اس وقت پیر خدا میں تیرا خادم ہوتے ہوئے میں تمام بیماروں کے لیے دعا کرتا ہوں. Those who are suffering in the hospital or at home, there is nothing impossible for you. We remember our brother Elder Suhail. We pray for Boaz Chan. We pray for all the other people. Pray for our friend Mr. Hamid, who is in the hospital due to attack of that the health. Heavenly Father, please be with him. برکت دیجیے، ہمت بڑھائیے ان کے خاندانوں کے ساتھ میں. آسمانی باپ، ہم ان تمام لوگوں کے لیے جو کہ مختلف جگہوں پر ان خطرناک حالات میں تیری خدمت کر رہے ہیں، تیرا خادم ہے تو ان کے لیے برکت چاہتا ہوں. Loving God, Heavenly Father, you are our source, you are our strength. We rely upon your healing power. Please be with them and bless them and heal them. برکت دیجیے، رحم کیجیے، ترس کیجیے. And the people, those who are away from us, they went for holidays. We pray for our sister Venus Alharka. Heavenly Father, please be with her. We also pray for our brother Iqbal Dutt and his colleagues and friends, those who left for Cyprus to proclaim your good news. Please be with them and take control of their lives and remove all the obstacles in their lives. Be with us. In Jesus' name we ask this. Amen. آئیے ہم سب مل کر خدا ان کی اس کھائی دعا میں شریک ہوں. لیٹس سے دی لارڈس پریئر ٹوگیدر.
آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہو، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز روٹی آج ہم بخشتے ہیں، جس طرح اپنے سواروں کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے سے معاف کر، نہ آزمائش میں نہ پڑنے کے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی قدرت اور جلال ہمیشہ تک تیری ہے۔ آمین۔ خداون اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے، خداون آپ کے بدن جان اور روح کی حفاظت کرے، آپ کا بلانے والا سچے ویسے کرے گا، اور مرحمت مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شاکت آپ سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ آپ سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے۔ آمین۔ تھینک یو جیسس۔ تھینک یو جی، خداون آپ سب کو بڑی برکت دے، اور کل پادری گلبرٹ صاحب خداون کا خوبصورت پاک کلام لے کر آئیں گے، تو ضرور پروگرام کو دیکھتے رہیے، دعا کریں ان تمام بہنوں بھائیوں کے لیے جو کہ خداون کے کلام کی خدمت کرتے ہیں۔ تو خوش رہیں اور خوش رکھیں، پادری نوبل کو اجازت دیجیے۔ گاڈ بلیس یو، تھینک یو، بائے۔